مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سلسلے میں ہم آپ کے پوچھے گئے مسائل کے روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے ان کے مسائل کے ہم استخارہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی آپ کے پوچھے گئے مسائل پر انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہ رہا ہے ان کے مسائل کے انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بنے رہیں۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور ہمارا پروگرام آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اپنے مسائل کے روحانی علاج جان سکتے ہیں، آپ بھی استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ آپ یوٹیوب کے کامنٹ سیکشن میں آئے، اپنا مسئلہ ہمیں ٹیکسٹ کریں۔ یاد رہیں، یہ ٹیکسٹ صحیح اسپیلنگ کے ساتھ اپنا مسئلہ بھیجیں انشاءاللہ الکریم۔ وقت مناسب پر آپ کے سوال کو بھی ہم سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے اور روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہ رہا تھا ان کے مسائل کے استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ جی ہاں، ایک اور کہ اگر آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اگر آپ اپنا مسئلہ ہمیں اگر واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر مرد حضرات چاہے تو وائس میں اپنا سوال ہمیں بھیج دیں اور اسلامی بہنیں ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں ہمیں اپنا مسئلہ بھیج دیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے ان مسائل کو بھی ہم سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا یہ پروگرام عموماً وہ حضرات بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کسی پریشانی اور تکلیف کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ پھر یہ اپنی پریشانی دور ہونے کے لیے، جو تکلیف ان پر آئی ہے وہ تکلیف کے دفع ہونے کے لیے دعائیں بھی بہت کرتے ہیں۔ پھر ایک شکوے شکایتوں کا سلسلہ بھی رہتا ہے، جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ میں کب سے دعا کر رہا ہوں، فلاں مزار پر بھی جا کر التجائے کر لی، فلاں کے وسیلے سے بھی دعا کر لی، لیکن پتہ نہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کے ذریعے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ ہم جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، میری پریشانی دفع کر دی جائے، مجھے خیر نصیب ہو، تو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، پانچوں نمازیں پڑھیں، پھر نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ حمد و ثنا کے لیے اگر کوئی تسبیح فاطمہ بھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے۔ پھر الحمدللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد ہے، تسبیح ہے۔ یہ چاہے تو ایک مرتبہ تسبیح فاطمہ پڑھ لے، یعنی 100 دانے میں 33 دانے سبحان اللہ، 33 دانے یا 34 دانے الحمدللہ، اور 33 دانے الحمدللہ اور 34 دانے اللہ اکبر کے یہ پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد میں چند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرے تو انشاءاللہ یہ عمل خیر کی برکت سے اس کی دعا قبول بھی ہوگی اور جو سوال کر رہا ہے وہ اللہ پاک اسے عطا بھی فرمائے گا۔ تو اس کی نیت بھی فرما لے اور اس کے معمول کو ابھی سے شروع کر دیں
انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوگی۔ برکت کے لیے آئیے ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھتے ہیں، پھر آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں گیسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے سیدھی ہاتھ کی طرف ماشاءاللہ سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ پروگرام میں ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے آپ کے مسائل کے روحانی علاج جاننے کی کوشش کریں گے۔ سید صاحب کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے میرے دل کی طرف شعیب بھائی ہیں جو اکثر ہمارے ساتھ پروگرام میں رہتے ہیں اور آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم شعیب بھائی سے استخارہ بھی کروائیں گے، روحانی علاج بھی جانیں گے۔ شعیب بھائی کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سید صاحب آپ کی طبیعت ابھی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ پاک سب پہ رحمت کی نظر فرمائے آمین۔ اور ہم سب کو آفت و بلا، پریشانی، مصیبتوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے، ہم سب پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں پہلا سوال ہم سے کون اور کیا کر رہا ہے، کیا جاننا چاہتا ہے۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالستار ہے۔ میری پوتی بار بار بیمار ہو جاتی ہے، اس کے لیے کچھ روحانی علاج دو۔ ٹھیک ہے، پوتی ہیں بار بار بیمار ہوتی ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ آپ کی پوتی کے لیے عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو ڈراؤنی خواب آتے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام محمد اتاری دھنباد جھارکھنڈ سے سلسلہ روحانی علاج میں ایک سوال ہے کہ تھائرائڈ جو ایک بیماری ہے جس کے کارن سے جسم کے اندر سوکھنے کا مرض پیدا ہوتا ہے اور کمزوری دن بدن بڑھتی جاتی ہے اور دبلا پن آنا شروع ہو گیا ہے، اس سے نجات کیسے حاصل ہو، اس کی ایک روحانی علاج ارشاد فرما دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ انشاءاللہ غلام محمد بھائی آپ کو تھائرائڈ کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی میں رکاوٹ کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ شادی میں رکاوٹ کا روحانی علاج، ٹھیک ہے عرض کرتے ہیں آپ کو۔ اچھا ناظرین اکرام، ایک مدنی پھول بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ استخارہ کے لیے یا روحانی علاج کے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے بالخصوص، جب بھی آپ وائس اپنی ریکارڈ کروائیں تو ممکن ہو تو آپ اپنا نام بھی بتایا کریں اور جس شہر سے بول رہے ہیں وہ بھی بتایا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے لیے آپ کو تعویذ کی بھی ترغیب یہاں سے دلائی جائے۔ اگر ہمارے پاس میں آپ کے جیسے آپ نے اپنا تعارف کروانے کے بعد میں اگر اپنے شہر کا نام بتایا ہے تو ہم آپ کو ہو سکتا ہے کہ اپنے اس پروگرام سے آپ کے شہر کے بستے کا ایڈریس بھی دے دیں تاکہ آپ کے لیے اس جا کر تعویذ حاصل کرنا بھی آسان ہو۔ اگر ممکن ہے، اگر آپ کو ایسا بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کا بیان کرنا تھوڑا سا آزمائش کن ہوتا ہے تو لوگ اس کو ہچکچاتے ہیں، پھر نام ظاہر کرنے میں اور زیادہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کا روحانی علاج، پھر آپ نے بڑی ہمت کر کے ایک وائس ریکارڈ کروایا بھی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس میں آپ اپنا نام ذکر نہ کریں، اپنا شہر کا ذکر نہ کریں۔ البتہ جو نارمل ایسے سوالات ہوتے ہیں تو اس میں اپنے نام کا ذکر کر دیں اور اپنے شہر کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایڈریس بتانے میں بھی، روحانی علاج کے اسٹال کا ایڈریس بتانے میں بھی ہمارے لیے آسانی رہے گی۔ چلتے ہیں روحانی علاج کی طرف۔ جی سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ عبدالستار بھائی ہیں، انہوں نے اپنی پوتی کے لیے سوال کیا ہے کہ پوتی جو ہے یہ بار بار بیمار ہو جاتی ہیں، چھوٹی بچی ہوگی، بار بار بیمار ہو جاتی ہیں، کوئی روحانی علاج ان کے لیے؟ اللہ پاک آپ کی پوتی کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے لیے آپ جو ہے اول آخر درود 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ میں یہ پڑھنا ہے، اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط، پڑھ کر جو ہے
بچی کی جو دوائیں ہیں ان پر بھی دم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پانی پر دم کر کے بچی کو آپ پلائیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوگی۔ مدت تا حصول شفا یہ عمل کو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا شعیب بھائی، ایک ایسا عمل بھی ہے جو بیماری وغیرہ کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی یہ ذکر کیا گیا، ارشاد فرمایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر وہ بھی آپ عمل ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ وہ ویسے کئی تکلیفوں سے نجات کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے، بالکل۔ کیا فرمائیں گے اس کے حوالے سے؟ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 99 بیماریوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے الحمدللہ یہ عمل کیا جاتا ہے۔ بہت ہی آسان ہے کرنا، یہ آپ نے اول آخر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 60 مرتبہ لا حول شریف یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اول آخر درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کا استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بیماری ہے، پریشانی، وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 بار پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ سب سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ ان میں سب سے ہلکی بیماری رنج و الم کی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ جسم پر بخار یا تکلیف اس طرح کے معاملے کے لیے ہی یہ عمل کیا جائے گا۔ کسی طرح بھی اگر کوئی رنج پہنچا ہے، کوئی پریشانی پہنچی ہے، دل دکھا ہے، اس کے لیے بھی، یعنی دل گھبرا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے آپ کو افاقہ حاصل ہو جائے گا، دل کو سکون نصیب ہوگا، بیماریاں انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ باپو نے جو وظیفہ بتائے تھے جی اس کی تعداد کچھ مقرر ہے؟ جی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے جی۔ سید صاحب، ایک تو سوال ہوا ہے کہ رات کو ڈراؤنے خواب نہ آئے، تو اس کے لیے کوئی عمل کہ وہ پڑھ کر سوئے یا وہ کرے تو اس کی برکت سے کوئی خواب وغیرہ ایسا جو پریشان کر دیتا ہے اس سے حفاظت رہیں؟ اس کے لیے تو اول کوشش آپ یہ کریں کہ باوضو سوئیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو آپ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم ڈراؤنے خواب وغیرہ سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ یا متکبرو 21 مرتبہ سونے سے پہلے سونے یہ سے پڑھ پہلے لیا پڑھ کریں۔ لیں۔ اچھا، ایک سوال ہوا تھا، غلام محمد بھائی ہیں دھنباد سے، تھائرائیڈ سے شفا یابی کے لیے کوئی عمل جاننا چاہ رہے تھے، اور یہ گلے پر خاص کر کے یہ اس کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ پورے بدن میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کمزوری آتی ہے۔ اس کے دونوں افیکٹ پڑتے ہیں، ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ تھائرائیڈ جو بدن کو پھلا بھی دیتا ہے، اچھا، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بدن کو بالکل دبلا کر دیتا ہے۔ انہوں نے جو بیان کیا بدن دبلا ہوتا جاتا ہے، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے مریض کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو اس کا ورد بھی کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک تعویذ ہے جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب رحیم۔ یہ سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے، پارہ 23 آیت نمبر 58۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ تحریر کر لیجئے اور اس کو آپ مریض کے جو گلے میں ہے اس کو آپ پہنا دیں، انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے جو تکلیف ہے، جو تھائرائیڈ کا جو مرض ہے، وہ انشاءاللہ الکریم جاتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ انہوں نے جھارکھنڈ دھنباد سے کال کی ہے، اور الحمدللہ دھنباد کے اندر دعوت اسلامی کا عظیم مدی مرکز فیضان مدینہ موجود ہے، اور اس فیضان مدینہ میں الحمدللہ روحانی علاج کے بستے بھی لگائے جاتے ہیں، تو آپ وہاں سے اپنے ان کے لیے روحانی علاج کے بستے سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں۔ خصوصی جو ہے ہمارے ان بستوں پر کاٹ کا عمل بھی ہوتا ہے، پلیٹ والا عمل بھی ہوتا ہے، آپ یہ کروائیں، انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ جو لکھنا ہے، جو آپ نے ریفرنس دیا ہے سورہ یاسین شریف جو پارہ 23 کا جو حصہ ہے اس کی آیت نمبر 58۔ اچھا، لکھنے میں کچھ احتیاط کرنی ہے ایسی پین وغیرہ کے متعلق اگر کوئی؟ جی ہاں، پین سے لکھیں، اور جو یہ کہ جو دائرے والے جو حروف ہیں دائرے اس کے کھلے ہوئے ہوں، یہ چیز کا ہمیں احتیاط رکھنی ہے، اور یہ گلے میں پہننا ہے، گلے میں پہن لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اچھا، ایک سوال ہوا ہے
کہ شادی میں رکاوٹ کا کوئی روحانی علاج بتا دے. رشتے آتے ہوں گے طے نہیں ہوتے ہیں, رکاوٹ دور ہو جائے اس کی. جی اگر لڑکا یا لڑکی جن کے رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہیں اور یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندش کا معاملہ ہے, کسی نے روک لگا دی ہو, تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ جن کی شادی کرنی ہے بلکہ ان کے لیے ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں. بالخصوص جو ہے روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورۃ التین جی والتین والزیتون یہ 60 ٹائم یعنی 60 مرتبہ جو ہے پڑھیے, اور 40 دن تک کہ آپ کو عملیاں کرنا ہے. اللہ نے چاہا تو 40 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. ناظرین اکرام, یوٹیوب پر بھی الحمدللہ ہمارا FGN چینل دیکھا جاتا ہے. اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کسی مسائل کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا روحانی علاج کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنا مسئلہ ہمیں بھیج دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اسکرین پر آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے, اس پر بھی آپ چاہے تو اپنا پرابلم ہمیں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو بھی ہم سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک سوال موصول ہوا ہے کہ سلام, وعلیکم السلام بھائی, میرا نام آصف اتاری ہے, میری ماں کا نام حمیدہ ہے, میں کسی بھی کام میں ترقی نہیں, یعنی ان کے کسی بھی کام میں ترقی نہیں ہو رہی ہے, استخارہ کر کر بتائیں کیا معاملہ ہے. جی شعیب بھائی آپ نوٹ فرما لیں. آصف اتاری ہیں, والدہ کا نام حمیدہ ہے, کام میں ترقی نہیں ہے, اس کے لیے ان کو استخارہ بھی کروانا ہے. ٹھیک ہے آصف بھائی, انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کر بھی عرض کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں. جی کچھ سوالات شامل کرتے ہیں. جی سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ پڑھنے میں من لگ جائے. پڑھنے تو بیٹھتے لیکن پڑھنے کا من نہیں لگتا. پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے عرض کرتے ہیں آپ کو اس کا روحانی علاج. جی اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اعجاز احمد اتاری جھارکھنڈ سے رہنے والا ہوں. میرے سر میں بہت درد رہتا ہے, اس کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں. سر میں درد کا, ٹھیک ہے عرض کرتے ہیں آپ کو. جی اور سوال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. 1.5 سال کا بچہ ہے, 1.5 سال سے اوپر ہو گیا ہے, کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے. کچھ وظیفہ وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم. ٹھیک ہے عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جریان کا کوئی علاج ہو, روحانی علاج, تو برائے کرم بتا دیجیے. جریان کا روحانی علاج, ٹھیک ہے عرض کرتے ہیں آپ کو. جی شعیب بھائی آپ استخارہ فرما لیں. آصف بن حمیدہ ہے, کام میں ترقی نہیں ہو رہی ہے, اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں. جیسے سب سوال کیا گیا ہے کہ پڑھائی کرنے بیٹھتے ہیں تو پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے, جی دل نہیں کرتا ہے, تو کیا ہے کہ کوئی روحانی علاج ایسا کہ پڑھائی میں دل لگنے لگ جائے ان کا؟ جی اس کے لیے آپ جو ہے نا نمازوں کی پابندی فرمائیں, اور ہر نماز کے بعد یعنی 5 نمازوں کے بعد فجر ظہر عصر مغرب عشاء ان 5 نمازوں کے بعد میں جو ہے یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو 101 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پر دم کر کے پیئے. انشاءاللہ الکریم آپ کا جو ہے پڑھائی میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ الکریم. محمد اعجاز بھائی ہیں جھارکھنڈ سے, یہ سر میں درد رہتا ہے, اس کا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں شفا یابی کے لیے. جی درد سر کے لیے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج پیش خدمت ہیں, وہ یہ کہ سورۃ الناس 7 مرتبہ, قل اعوذ برب الناس 7 ٹائم اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر سر پر دم کیجیے. اور پھر جس کے سر میں درد ہو رہا اس سے پھر آپ پوچھیں اگر بھی ابھی درد باقی ہے, اگر باقی تو پھر دوبارہ اسی طرح 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں.
پھر پوچھا اگر درد ہو رہا ہے تو تیسری مرتبہ جب آپ دم کریں گے اللہ نے چاہا تو آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو وہ درد انشاءاللہ تعالی جاتا رہے گا، درد سر سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم۔ اچھا وہ ایک کیسر روم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جی ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس نے خط لکھا کہ میرے سر میں جو ہے وہ دائمی سر درد رہتا ہے۔ صحیح۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی طرف ایک ٹوپی روانہ فرمائی اور اسے فرمایا کہ جب بھی سر درد ہو تو یہ ٹوپی پہنا کریں۔ اس کو پہلے تو حیرت ہوئی کہ سر درد ہے اور کوئی تعویذ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، بلکہ ٹوپی روانہ فرمائی ہے، لیکن کہ ٹھیک ہے امیر المومنین کا حکم تھا اور تحفہ بھی تھا، تو سر میں جب بھی ٹوپی پہنتا تو اس کو شفا ہو جاتی۔ ایک مرتبہ تشویش ہوئی کہ ایسا ہے کیا ٹوپی میں کہ ٹوپی پہنتے ہی سر درد دور ہو جاتا ہے۔ تو اس نے وہاں کی سلائی کھول کر دیکھی تو اس میں ایک کاغذ تھا اور اس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو اس کی برکت سے جب بھی وہ سر میں ٹوپی پہنتا تو بسم اللہ کی برکت سے اس کا سر درد دور ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر جب بھی سر درد ہو تو ایک خوبصورت انداز سے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ایک سادے سے کاغذ پر لکھ لیں، اور جینٹس ہیں تو وہ اپنی ٹوپی کے اندر اس کو سی لے، تعویذ بنا کر اس میں سی لے، اور اگر اسلامی بہن ہے تو وہ اپنے اسکارف یا اوڑھنی وغیرہ کے اندر اس کو سی لے، اور جب بھی سر درد دے تو وہ ٹوپی پہن لے یا اسکارف اوڑھ لے، اسکارف باندھ لے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے سر درد جو ہے وہ دور ہو جایا کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا سید صاحب کہ جو ہے وہ چشمہ بھی نمبر بھی لگا ہوتا ہے اور اس کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بھی سر درد ہو رہا ہوتا ہے۔ سر کا درد ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے نا اپنے کسی ڈاکٹر سے اسپیشلسٹ سے رابطہ کر کے آنکھوں کو چیک بھی کروا لے تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی انشاءاللہ کا درد جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی اچھا ایک سوال جو ہم سے کیا گیا ہے کہ 1.5 سال کا بچہ ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، تو کوئی ایسا عمل کہ بچہ کھانا کھانے لگ جائے؟ جی اس کے لیے آپ جو ہے بچہ یا بچی ہے کھانا نہیں کھا رہا ہے یعنی دودھ بھی نہیں پیتا ہو تو ایسی صورت میں جو ہے یا حیّ یا قیوم یا حیّ یا قیوم 100 بار لکھ کر جو ہے دریا کے پانی میں دھو کر ان کو آپ پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو کھانا بھی کھانے لگے گا، اگر ضد کرتا ہو تو ضد بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ جریان کا روحانی علاج جاننا چاہ رہے تھے، تو جریان کے لیے کوئی عمل؟ جی جریان کے لیے آپ جو ہے یہ عمل آپ کو کرنا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیجیے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافیو یا شافیو یا شافیو یا قافیو یا کافیو یا کافیو یا ودود یا ودود یا ودود یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یہ ایک بار پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے سورج نکلنے سے پہلے شمال کی طرف یعنی کہ نارتھ سائڈ، جیسے ایسٹ ویسٹ ہوتا ہے اسی طرح ساؤتھ اور نارتھ بھی ہوتا ہے، تو یہ نارتھ کی طرف یعنی شمال کی طرف رخ کر کے جو ہے بیٹھ کر 3 گھٹ میں آپ اس پانی کو مکمل پی لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جو جریان کا مرض ہے وہ انشاءاللہ الکریم جاتا رہے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ پرہیز بھی کرنی پڑے گی، خاص طور پر جو گرم تاثیر والی جو چیزیں ہیں اس سے آپ جو ہے پرہیز کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی، ساتھ ہی ساتھ ایسی چیز جو پیٹ میں قبض پیدا کر دیتی ہیں، جو وادی چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان چیزوں سے بھی آپ پرہیز کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جو مرض ہے جریان کا وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ جی شعیب بھائی ایک استخارہ کرنا تھا، کیا فرمائیں گے؟ آصف بن حمیدہ جی یہ کام میں ترقی نہیں مل پاتی ان کے، انہوں نے فرمایا تھا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی کام میں ترقی کے لیے کوئی روحانی علاج بھی آپ بتا دیں؟ جی اس کے لیے کرنا یہ اب یہ کام میں ترقی نہیں مل پا رہی ہے، کام میں ان کو جو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، کرنا یہ اپنے عصر کی نماز کے بعد
آپ نے یہ عصر سے لے کے مغرب تک کے عمل آپ نے کرنا رہے گا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. اس کا ورد کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے کام سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کی پریشانی اللہ نے چاہ تو سب دور ہو جائے گی، کام میں ترقی بھی ملے گی اور اللہ کی رحمت سے برکتیں بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آئیے کچھ یوٹیوب پر موصول ہونے والے سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی ایک سوال موصول ہوا ہے، طاہا خان ہے، سوال کر رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طاہا ہے اور میری وائف کا نام ثنا ہے. ان کا اچھا انہوں نے اس کو چلے ٹھیک ہے جی. ایک سوال مزید جو موصول ہوا ہے اس کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں محمد قمر دہلی سے. میری امی اکثر بیمار رہتی ہیں، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. جیسے سب اکثر کوئی بیمار رہتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، ایک بیماری سے چھوٹے دوسری بیماری آ جاتی ہے، پھر دوسری بیماری نے پیچھا چھوڑا تو کبھی تیسری بیماری لگ جاتی ہے، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی بیماری اس کا علاج کر رہے ہیں تو وقتی طور پر آرام ہوتا ہے، پھر وہ بیماری پھر سے ہو جاتی ہے. تو اس طرح اگر کوئی بار بار بیمار ہوتا ہے یا بیمار ہی رہتا ہے تو ایسا کوئی عمل کہ وہ کرے اور ان کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو جائے. جی اس کے لیے آپ جو ہے یہ عمل کر لیجیے. یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 111 بار، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر پانی پہ دم کر کے مریض کو آپ پلائیں، مریض پئیں، کیسی ہی بیماری ہو انشاءاللہ الکریم شفا ملے گی. اچھا یہ عمل آپ کو بلا ناغہ جو ہے 21 ڈیز تک کرنا ہے، 21 دن تک کریں انشاءاللہ الکریم، اس سے بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اچھا مریض کے لیے کوئی اور بھی عمل کر کے دم کر کے پلا سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں، مریض خود بھی کر لیں یا کسی دوسرے سے پڑھوا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سوال موصول ہوا ہے کہ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئی چیز یاد نہیں رہتی، یعنی مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی، بھولنے کی بیماری ہے، کچھ علاج بتا دیجیے. اس کے لیے آپ جو ہے نا ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ، ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ میں 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو پڑھیں. اس سے انشاءاللہ آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد یہی عمل یا قویو کثرت کے ساتھ پڑھیں. بھولنے کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ الکریم دور ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. ایک اور سوال سید صاحب موصول ہوا ہے، طاہر علی بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں سلام، میں طاہر علی مہاراج گنج یو پی سے. پاؤں کے تلووں میں درد ہوتا ہے، کوئی علاج بتا دیجیے. پیروں کے درد، جی پاؤں کے تلووں میں درد. اس کے لیے آپ جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی یوں یا غنی یوں یا غنی یوں اس کا ورد کریں. اور ایک مشورہ بھی آپ کو میں پیش کروں گا، یہ کہ رات کو جب آپ سوئے نا تو اپنے پیروں پر جو ہے نا تیل کی تلوے پر جو ہے نا تیل کی مالش کر لیں. کم از کم 5 منٹ تک آپ اپنے سے پیر سے مالش کریں. اس سے انشاءاللہ الکریم بہت انشاءاللہ آپ کو افاقہ محسوس ہوگا اور تکلیف میں انشاءاللہ آپ کمی محسوس کریں گے، راحت انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. میرا نام توصیف ہے، میرے روحانی علاج لینا ہے میرے بچے کا محمد سعد کا، جو بار بار بیمار پڑتا ہے اور ضد کرتا ہے. ضد کرتا ہے، بیمار پڑتا ہے بار بار. ٹھیک ہے جی، عرض کرتے آپ کو انشاءاللہ عز و جل. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا FGN چینل پہ یہ سوال ہے کہ میری وائف کو پیٹ میں درد وغیرہ رہتا ہے، ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور ان کو بخار بھی رہتا ہے. دوائی کروائی پر کچھ فرق نہیں آ رہا. برائے کرم کچھ روحانی علاج عطا فرما دیجیے اور دعا بھی فرما دیجیے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں اس کا شفا یابی کے لیے. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخار کا
کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ بخار کا کوئی روحانی علاج بتا بخار دیجیے، کا روحانی علاج جاننا چاہ رہے، ٹھیک بڑی ہے مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ایک واٹس ایپ پر بھی ایک سوال موصول ہوا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل لے لیتے ہیں۔ جی واٹس ایپ والا سوال دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خان سکندری راجستھان سے، ابھی میں قافلے میں ہوں، ایک جگہ ایک اسلامی بھائی کے گھر جانا ہوا ہے۔ ایک بچے کا نام ہے اویس، جن کے والد صاحب کا نام ہے شاہ رخ اور والدہ کا نام ہے انیسہ۔ یہ بچہ بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، استخارہ کر کے کچھ ارشاد فرمائیں اور وظیفہ بھی عطا فرمائیں۔ صحیح، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی شعیب بھائی آپ نوٹ فرما لیں، محمد سکندر بھائی ہیں، اویس بن انیسہ، جی بچے کا نام اویس ہے، جی صحیح، جی ان کا استخارہ کرنا ہے۔ جی آپ استخارہ فرما لیں، ہم روحانی علاج تب تک بیان کرتے ہیں۔ جی سید صاحب توصیف بھائی ہیں، محمد سعد کے متعلق سوال کر رہے تھے۔ چھوٹا بچہ ہوگا، ضد کرتا ہے، بار بار بیمار ہو جاتا ہے، جی تو ایسا کوئی عمل کہ ضد کی بھی عادت چلی جائے اور بیماری سے بھی شفا پائے؟ جی دو روحانی علاج انہوں نے پوچھا، ایک ضد کے حوالے سے اور بیماری کے حوالے سے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ یہ دو عمل آپ کو کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بچوں پر جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس مع بسم اللہ شریف کے، جب بھی آپ پڑھیں گے بسم اللہ شریف کے ساتھ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر بچے پر آپ دم کر دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک عمل ہے، وہ یہ کہ یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو 29 ٹائمز اول آخر درود شریف پڑھ کر بچے پہ آپ دم کر دیں۔ انشاءاللہ الکریم بیماری سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، اور اگر ضد کرتا ہے تو ضد بھی انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک اسلامی بھائی نے اپنے گھر والوں کے متعلق یہ سوال کیا ہے، یعنی بچوں کی امی کے متعلق سوال کیا ہے کہ ان کے پیٹ میں درد رہتا ہے اور ہاتھ پیر بھی جیسے وہ سن ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتی، یوں کہنا ہے ان کا، تو طبیعت بھی خراب رہتی ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ان کے لیے کہ شفا ملے؟ جی اول تو یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی فرمائے، دوسرا یہ کہ پیٹ درد کے حوالے سے یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 ٹائمز اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ لا حول شریف بھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دونوں عمل پانی میں دم کر کے پئیں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیوں، اس کا ورد بھی آپ رکھیں۔ اور ایک عمل پیش کر رہا ہوں آپ کو یہ بھی کہ یا لطیف ہوں یا لطیف ہوں یا لطیف ہوں 11 بار 1100 بار یا لطیف ہوں 1100 بار اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر جو ہے پانی پر دم کر کے مریض پانی پی لیں۔ جیسی گمبھیر یعنی خطرناک بیماری ہو انشاءاللہ الکریم شفا ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا دوسرا بھی کوئی عمل پڑھ کر مریضہ کو پلا سکتا ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ جیسے بخار ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ جی بخار کے لیے آپ کثرت کے ساتھ یہ عمل کریں، بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر، اس کو آپ کنٹینیو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم بخار انشاءاللہ تعالی دور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی شعیب بھائی استخارہ کرنا تھا اویس بن انیسہ کا۔ جی اویس بن انیسہ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، بتایا گیا تھا، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ سوالات ہیں جو ہمیں یوٹیوب پر موصول ہوئے ہیں، اس کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ موصول ہوا ہے کہ عشرت بنت شاہین بھی کہ جب سے شادی ہوئی ہیں تب سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اور ابھی حاملہ بھی ہیں، اور بھی کچھ تکلیف کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو بیماری سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کو وہ تکلیف بھی ہو گئی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، دعا کی بھی
التجا کی ہیں انہوں نے. اللہ کریم شفا عطا فرمائے. عشرت کو مکمل اللہ پاک شفا عطا فرمائے, عافیت ان کو نصیب کرے, ان کی مکمل جسمانی بیماری دور فرمائے, روحانی بیماری اللہ کریم ان کی دور فرمائے. شعیب بھائی انہوں نے استخارہ کا کہا ہے, آپ نوٹ فرما لیں. عشرت بنت شاہین. جی, ایک اور سوال موصول ہوا ہے نسیم بنت جمیلہ. انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہیں, اکثر کمزوری بہت زیادہ رہتی ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ عز و جل آپ کو انہوں نے استخارہ کا کہا ہے, استخارہ بھی کرتے ہیں آپ کو اور روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. کمزوری کے لیے انشاءاللہ آپ کو ایک گھریلو نسخہ بھی عرض کرتے ہیں. اگر آپ کے جسم کو موافق آئے تو آپ یہ گھریلو نسخہ بھی کر لیجئے گا, تو اس سے انشاءاللہ عز و جل بدن کی کمزوری ہے یہ بھی اللہ کریم نے چاہا تو دور ہو جائے گی. ایک سوال موصول ہوا ہے, السلام علیکم, میرے بچے بہت بیمار ہو رہے ہیں. ان کا نام محمد حسنین اور دوسرے کا نام علی عباس ہے. عالیہ عباس ان کی امی کا نام, ثنا. انہوں نے اچھا 3 بچے ہیں, شاید ایک حسنین ہے, ایک علی عباس ہے اور تیسرا عالیہ عباس, اور ان کی امی کا نام ثنا ہے. ان کا استخارہ کر کے بتائیں اور روحانی علاج بھی بتائیں. علی عباس کے بعد عالیہ عباس. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں, ان کا استخارہ بھی کر کے عرض کرتے ہیں اور ان کے لیے روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں. ان کی والدہ کا نام کیا بتایا؟ ثنا نام بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال موصول ہوا ہے, السلام علیکم, استخارہ کروانا ہے, شاہین بانو ہے اور امی کا نام حلیمہ. رات میں نیند نہیں آتی اور چیسٹ میں تکلیف ہوتی ہے, لیفٹ سائڈ یعنی لیفٹ سائڈ کی چیسٹ میں ان کی تکلیف ہوتی ہے, روحانی علاج بھی بتا دیجیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں اور انہوں نے استخارہ کا بھی کہا ہے, استخارہ بھی کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں. اچھا سید صاحب, ایک سوال موصول ہوا ہے کہ جاب چینج کرنے کا کوئی روحانی علاج بتا دے. اب تک تو یعنی ہم سے وہ ہے کہ جاب مل جائے, اس کے تو کئی مرتبہ ہم سے روحانی علاج طلب کیے گئے ہیں, ہمارے سلسلے میں کئی بار روحانی علاج بیان کیا گیا ہے. یہ شاید پہلی مرتبہ اس طرح کا سوال آیا کہ کوئی ایسا جاب چینج کرنے کے لیے, یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کام کرتے ہوں گے, وہاں شاید کوئی تکلیف آتی ہوگی یا وہاں کی جو سیلری ہے اس پر گزارا نہیں ہو پا رہا ہوگا, تو یہ چاہتے ہیں کہ اس سے اچھا کئی جاب مل جائے. تو ایسا کہ بہتر کہیں اس سے اچھا مل جائے اس کے لیے. اور میں چاہوں گا کہ کچھ ایسا مشورہ بھی کہ ابھی جیسے ہوتا ہے کہ ایسا دیکھا بھی جاتا ہے کہ ابھی جاب ملا نہیں ہے اور جہاں کام کر رہے ہیں وہاں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے, ساتھ میں کام کرنے والے رویہ اچھا نہیں رکھتے, سیٹ کا رویہ اچھا نہیں ہے, یا وہاں پر سیلری کم تھی, یا کسی بھی طرح کا پرابلم آ رہا تھا, ابھی نیا جاب ملا نہیں کہ پرانا جاب چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ کیا فرمائیں گے آپ, اور کوئی روحانی علاج بھی ہے جیسے جاب چینج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے. جی, جسے جاب چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں, اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں. انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا, انشاءاللہ عز و جل. اچھا, اور جیسے کوئی ایسا کرتا ہے جاب چھوڑتا ہے تو اس کو آپ کیا, یعنی ایسا کر لینا بہتر ہے یا نہیں, کیا کرنا چاہیے ایسا؟ جی, بہتر تو نہیں ہے, بلکہ اسی کو کنٹینیو کریں تو زیادہ اچھا ہے. بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس سے اچھا مل جائے گا, اس سے میں اچھا کما لوں گا, بعد اوقات اس کو چھوڑ دیتا, پھر دوسری کی تلاش کرنے وہ لگ جاتا ہے, تو پتہ چلا کہ یہاں سے بھی ہو گیا, وہاں سے بھی محروم ہو جاتا ہے, اور پھر گھر میں جو آزمائش آتی ہے, پریشانی آتی ہے, وہ ایک الگ ہوتی ہے. یعنی اس میں اس طرح کا ہمارا تجربہ ہے, کیونکہ کئی جگہ اسٹال پر جانا ہوتا ہے, ہم سے مریض جب ملاقات کرتے تو اس طرح ذکر بھی کرتے کہ نئے جاب کے لیے میں نے پرانا جاب چھوڑ دیا اور نیا جاب مل نہیں رہا, پھر 1 سال 1.5 سال ہو جاتا ہے نئے جاب کی تلاش میں, وہ بھٹک رہے ہوتے ہیں. جو جاب تھی اسے بھی ریزائن کر دیا, وہ بھی چھوڑ دیا, اب نیا جاب ملنے میں 1-1.5 سال لگ گیا. تو اب یہاں یقیناً تکلیف تھی, پریشانی تھی, کچھ صبر بھی کرنا پڑے گا, کچھ تکلیف کو برداشت بھی کرنا پڑے گا. ہمیں کمفرٹ زون جو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. تکلیف, مصیبت, پریشانی تو آئے گی, اور جب تک اچھا جاب, جیسے جو تمنا ہے, سیلری کی ایک ایکسپیکٹیشن ہے, جب تک ایسا جاب نہیں ملتا ہے تب تک ایک مشورہ ہے کہ پرانا جاب نہ چھوڑے. ہاں, جب اس طرح کا جاب آپ کو مل جائے تو پھر ریزائن کیا جائے تو زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. جی, کچھ آپ روایت سنائیں. جی,
اللہ پاک کے آخری رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تم میں سے کسی کے لیے کسی ذریعے سے رزق کا سبب بنا دیں تو وہ اسے نہ چھوڑیں حتیٰ کہ سبب بدل جائے یا بگڑ جائے۔ بعض اوقات لوگ بہت معمولی باتوں کی وجہ سے اپنی لگی ہوئی نوکری چھوڑ دیتے ہیں، تو اپنے ذریعے آمدنی کا بلا وجہ بند نہ کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی نعمت کا ٹھکرانا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا وجہ 50 روپے ماہوار کی نوکری چھوڑ دے گا تو ایک دن ایسا آئے گا وہ 15 روپے کی نوکری تلاش کرے گا پر نہ ملے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ اس دور کے حساب سے 50 اور 15 روپے کی ایک مثال دی گئی، مثال پیش کی گئی کہ 50 روپے کی جاب کم آمدنی کے ذہن بنا کر وہ چھوڑے گا تو پھر 15 روپے کی جاب کے لیے بھی وہ ترسے گا، اور پھر ایسا ہوگا کہ بھائی چلو کچھ نہیں تو کچھ صحیح، پھر اس طرف آ جائے گا۔ اور یقیناً یہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی، کئی ایسے بے روزگار ہیں جو بیچارے روزی کی تلاش میں، ہم اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں ایک جاب دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے وہاں تکلیف آ رہی ہے، اس کو برداشت کرے، صبر کرے اس پر، لیکن ابھی جاب پر بنے رہیں، کام کرتے رہیں، اچھا پرفارم کرنے کی بھی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی ویلیو بڑھے گی تو ہو سکتا ہے کہ جب انسان کی ویلیو بڑھتی ہیں، جب انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے تو پھر اس کو سیٹ بھی چاہتا ہے کہ یہ چھوڑ کر نہ جائے، کہ اس سے ہمیں فائدہ ہے، تو اپنی صلاحیت میں بھی اضافہ کرے، کام اچھے انداز سے کرے تو انشاءاللہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کو بھی ہو سکتا ہے پورا کر دیا جائے، ورنہ مشورہ یہی ہے کہ جب تک کوئی دوسرا کام مل نہیں جاتا ہے تب تک پہلے کام کو نہ چھوڑا جائے۔ جی چلتے ہیں، کچھ جو ہمیں واٹس ایپ پہ سوالات موصول یوٹیوب پہ جو سوالات موصول ہوئے تھے اس کو سلسلے میں اس کے جوابات شامل کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ عشرت بنت شاہین، یہ شادی کے بعد سے بتایا جا رہا ہے کہ بیمار ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ایسا کچھ معاملات نہیں ہے، صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اور دوسرا تھا نسیم بنت جمیلہ، یہ کمزوری بتا رہے تھے کہ کمزوری ہے، طبیعت خراب، بیماری کے معاملات، استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کی بھی ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے روحانی علاج بھی ساتھ ساتھ لیتے چلتے ہیں شعیب بھائی۔ جی عشرت بنت شاہین بیماری ہے، ذکر کیا ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے جو ہے ان کی طبیعت خراب رہتی ہیں، کچھ ایک حمل سے بھی ہیں اور کسی خاص بیماری کا بھی ذکر کیا۔ اس کے لیے تو میں یہ مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ نے جہاں سے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے وہاں اگر ہمارا روحانی علاج کا اسٹال لگتا ہے تو آپ وہاں جا کر بطور خاص جس تکلیف کا آپ نے ان کو ذکر کیا ہے تو وہاں جا کر ان کے لیے تعویذ حاصل کر لیں، اور ساتھ ساتھ اگر ایک یہ ہے کہ اگر وہاں اسٹال نہیں لگتا ہے تو میں ایک نمبر عرض کرتا ہوں، اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا پرابلم ٹیکسٹ کر دیں، انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ کو تعویذات مل جائیں گے۔ نمبر نوٹ فرما لیں 7400451126 7400451126، اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں اور گھر کا ایڈریس ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل گھر بیٹھے اس مسئلے کا تعویذ حاصل ہو جائے گا آپ کو۔ جی کوئی روحانی علاج ان کے لیے کہ وہ کرے تو ان کو شفا مل جائے؟ اس کے لیے آپ جو ہے یا حیو 1000 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر، اول آخر درود شریف کے ساتھ 1001 بار، اول آخر درود شریف کے ساتھ 1000 مرتبہ جو ہے یا حیو آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ صحت یاب ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عصر کی نماز کے بعد آپ جو ہے یہ عمل بھی آپ کر لیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم، اس کو آپ کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، انشاءاللہ جو بھی آپ کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، جو بھی معاملہ ہے وہ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نسیم بنت جمیلہ کے متعلق سوال ہوا تھا کہ یہ بھی بیمار رہتے ہیں اور کمزوری بہت زیادہ ہے، ان کے استخارہ میں جواب بیماری کا اشارہ ہے، ان کے لیے بھی کوئی روحانی علاج؟ جی آپ سے بھی یہی عرض ہے کہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 111 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر پانی میں دم کر کے 21 دن تک بلا ناغہ آپ اس کو پئیں، انشاءاللہ الکریم بیماری سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ ضرور۔ اچھا جو بطور خاص ایک مزید آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان کو کمزوری بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے ایک گھریلو علاج میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے 1 گلاس دودھ اور 10 عدد بادام اور 10 عدد کھجور
کھجور کی پہلے بیج نکال لیجئے گا، اور ان جیسے گرائنڈر کے اندر آپ نے بادام بھی ڈالنے ہیں 10 اور کھجور بھی، اور اس میں 1 گلاس دودھ ملا کر اس کو گرائنڈ کر لے، اس کو اچھی طرح سے اس کا شیک بنا لے. اور اگر بڑا ہے، کوئی بڑی عمر والا ہے، تو وہ 1 گلاس اس طرح کا شیک بنا کر صبح کے وقت میں اور 1 گلاس رات میں یا شام میں 1 گلاس پی لے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے جو ہیں وہ کمزوری جس کو لگتی ہے بدن میں وہ بھی دور ہوگی. اگر کسی کا بدن دبلا ہے اور وہ عیب لگتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کا دبلاپن بھی ختم ہوگا، اعصابی کمزوری بھی ختم ہوگی. اور اس کا ایک عمل یہ بھی اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے انشاءاللہ قوت حافظہ بھی مضبوط ہوگا. تو یہ عمل اگر یہ دیکھیں اس میں کھجور کی تاثیر بھی گرم ہے، بادام بھی تاثیراً گرم ہے، اور دودھ کی بھی تاثیر گرم ہے. اگر آپ کے جسم کو یہ چیز موافق آتی ہیں تو پھر یہ عمل کیجئے گا. اس میں ڈاکٹر سے مشورہ کر لے اپنے، یا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جسم کو موافق نہیں آئے گا تو جو سید صاحب نے روحانی علاج بتایا ہے یہی روحانی علاج آپ کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی کمزوری دور ہو جائے گی انشاءاللہ. جی شعیب بھائی مزید استخارے تھے. محمد حسنین، علی عباس، عالیہ عباس، یہ ان کی بار بار طبیعت خراب ہو رہی تھی. انہوں نے بتائے تھے تینوں بچے کے حوالے سے. آپ تینوں بچے کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. نظر بد کے لیے کوئی روحانی علاج بچوں، یہ چھوٹے بچے ہیں، نظر بد کے لیے آپ جو ہے لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے بچوں پر آپ دم کر دیجئے. انشاءاللہ الکریم نظر بد سے محفوظ رہیں گے. جیسے بیماری کا بھی ذکر کیا ہے تو آپ یہ عمل بھی آپ کر لیجئے. یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا انشاءاللہ. جی شاہین بنت حلیمہ، یہ ان کے چیسٹ میں درد دیتا ہے، انہوں نے بتائے تھے. تو آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ بھی نہیں، معاملہ صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد ہے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے جو ہے شاہین بانوں کے مسئلے میں ایک تو نیند نہیں آتی کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان کے سینے میں بھی الٹی طرف جو ہے وہ درد رہتا ہے، تو نیند بھی آ جائے، بیماری جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے. اس کے لیے آپ جو ہے یا مومنو یا مومنو یا مومنو 115 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک عمل اور بھی ہے، لا الہ الا اللہ 75 مرتبہ 75 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے سینے پر لیفٹ سائڈ چیسٹ پر آپ اس کو آپ دم کریں. اس سے انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور اسی طرح جیسے نیند نہیں آتی ہے، اس کے لیے آپ جو ہے یا کریم یا کریم یا کریم کنٹینیوسلی آپ اس کا ورد کریں، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ بستر پر لیٹ جائیں اور پیر سمیٹ کر یا کریم کا ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ جلدی آپ کو نیند آ جائے گی. جی چلتے ایک کچھ واٹس ایپ پر بھی کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، اس کو بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی واٹس ایپ کے سوالات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں عابدہ خان رتلام سے، میرے بیٹے کا نام مزمل خان ہے، میرا بیٹا 9 سال کا ہے، اس کو شوگر کی بیماری ہے، آپ اس کے لیے روحانی علاج عطا فرما دیں. جسے سب شوگر ہے، 9 سال کا بچہ ہے جی، اور اس کو ابھی سے شوگر کی تکلیف ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اور کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ اس کے لیے آپ جو ہے سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ کوثر 3 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ روزانہ پانی میں دم کر کے بچوں کو آپ پلائیے. انشاءاللہ الکریم شوگر کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ جاتا رہے گا انشاءاللہ. مزید ایک سوال واٹس ایپ پر ہمیں موصول ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کاروبار چل نہیں رہا ہے، 2 منتھ ہو گئے، 2 مہینے سے کاروبار نہیں چل رہا ہے. مزید آگے سوال یہ کیا ہے کہ میں گاڑی چلاتا ہوں لانگ پر، اب تو کام نہیں ہے. میرا نام عظیم خان ہے اور امی کا نام شاہینہ. آپ استخارہ کر دیں اور اللہ سے دعا بھی کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں.
اور آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے. سید صاحب یہ تو ایک اب بہت سارے کا ایک طرح سے مسئلہ ہے یہ, بلکہ اب تو کہہ لے کہ یہ ایک عالمی جو ہے تکلیف ہو گئی ہے. کاروبار چلتا نہیں ہے, یا کاروبار چلتا تو ہے برکت نہیں ہوتی ہے. اس طرح کے کاروباری متعلق بہت ساروں کو مسائل ہیں کہ اب جیسے یہ گاڑی چلاتے ہیں اور بتا رہے کہ لانگ روٹ پہ شاید یہ چلتے ہوں گے, لیکن اب تو ان کو جیسے آرڈر جو آتا ہے وہ بھی نہیں آ رہا ہے. یہی مراد ان کی کام نہیں چلتا ہے ایسے. تو ان کے لیے استخارہ بھی آپ فرما لیں, اگر کوئی روحانی علاج بھی ان کو آپ عطا فرما دیں کہ وہ کرے تو ان کا کام دھندا چل پڑے. جی, اس کے لیے جو ہے نا, ہر کوئی بھی کام آپ جو بھی شروع کریں تو بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع کریں. اچھا, اس کی وجہ؟ جی, اس کی وجہ یہ کہ کوئی بھی کام اگر بغیر بسم اللہ شریف کے شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے. اللہ. تو جو بھی کام کریں نیک اور جائز کام سے قبل جو ہے بسم اللہ شریف پڑھیں. گاڑی پہ جا رہے ہیں تو آپ دروازہ کھولیں, بسم اللہ شریف, گاڑی اسٹارٹ کر رہے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ اسٹارٹ کریں. یہ عمل کیجئے. ساتھ ہی ساتھ کنٹینیوسلی جو ہے آپ یا سلام یا سلام یا سلام اس کا ورد رکھیں. اچھا, 2 عمل ایک عرض کرتا ہوں آپ کو مزید. ایک تو یہ کہ کوئی بھی کام آپ شروع کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے یا نافع یا نافع یا نافع اس کو آپ پڑھ لیں, کام پورا ہوگا اور آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ سو کر اٹھیں, سو کر اٹھنے کے بعد جو ہے 20 ٹائمز 20 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر. اس کو آپ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ الکریم آپ کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہوگی, اور جس کام میں مدد الہی شامل ہو جائے وہ کام پھر بگڑ نہیں سکتا. بالکل. اور انشاءاللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک وہ پہنچے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. جی شعیب بھائی, ان کا استخارہ بھی کرنا تھا. استخارہ کیا گیا. عظیم بن شاہین, استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے عبدالعظیم بھائی, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, وقتی آزمائش ہے, کوئی کسی کا کچھ کیا وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. الحمدللہ یہ وقتی طور پر آزمائش ہے. آج تکلیف کے دن ہے. آپ کو جو روحانی علاج بتائے گئے ہیں, بہت سارے روحانی علاج آپ کو بتائے گئے ہیں, اور آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہے. اس طرح کے کاروباری مسائل سے ریلیٹڈ وقتاً فوقتاً روحانی علاج یہاں بیان کیے جاتے ہیں, تو وہ روحانی علاج آپ کریں انشاءاللہ الکریم. آج تکلیف کے دن ہے, روحانی علاج کی برکت سے انشاءاللہ خوشی کے دن بھی آئیں گے, کاروبار چلنے پڑے گا انشاءاللہ عز و جل. جی سید صاحب, ایک جو ہے وہ آڈیو کچھ سوالات ہیں, لیکن اس کا جو ہے مجلس کی طرف سے اس کے میسج کر کے دیا جا رہا ہے کہ یعنی کچھ وجہ ہوگی. سوال 2 ہیں کہ ایک تو بے اولادی ہیں, اور دوسرا جو ہے اولاد نرینہ کے تمنائی ہیں, یعنی بیٹا پیدا ہو تو اولاد بھی ہو جائے اور بیٹی کی صورت میں اولاد پیدا ہو جائے, ایسا کوئی عمل؟ جی, بے اولادی دور ہو. اول تو یہ کہ 5 نمازوں کی پابندی آپ کریں, اور 5 نمازوں کے بعد آپ کو یہ عمل کرنے ہیں, اور یہ عمل تھوڑے مختلف ہیں, توجہ کے ساتھ آپ سماعت کر لیں. ایک تو یہ کہ بعد نماز فجر اور عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 41 ٹائمز یا متینو یا متینو یا متینو پڑھنا ہے. اسی طرح ظہر اور عصر کے بعد 41 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو پڑھنا ہے. مغرب کی نماز کے بعد یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے. یہ 5 نمازوں کے بعد یہ عمل آپ کو کرنے ہیں. بیٹی کی خواہش ہوئی تو بیٹی, اور بیٹی کی خواہش ہوئی تو بیٹا پیدا ہوگا انشاءاللہ الکریم. مراد پوری ہونے تک آپ یہ عمل آپ جاری رکھیے, انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا. اچھا, ایک سوال موصول ہوا ہے, فرقان ثاقبی بھائی ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ سلام حضرت, نیند نہیں آتی ہیں, اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں. ابھی ماشاءاللہ نیند کے لیے تو آپ نے ایک روحانی علاج بتایا بھی ہے, یا کبیرو یا کریمو یا کریمو پیر سمیٹ کر لیٹے لیٹے پڑھتے رہیں. اس کے ساتھ میں اور کوئی روحانی علاج؟ جی, اس کے لیے آپ کلمہ پاک کا یہ جو جز ہے لا الہ الا اللہ, یہ 21 مرتبہ پڑھ لیجئے, انشاءاللہ تعالی نیند آ جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ سورہ نبا عما یتساءلون, اس کی جو آیت مبارکہ جو جز ہے وجعلنا نومکم سباتا, کنٹینیوسلی اس عمل کو آپ پڑھتے رہیے, انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی انشاءاللہ.
انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی بہت سارے سوالات ہیں لیکن سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے، کچھ جو ہے وہ استخارہ کے لیے بھی سوالات ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ آپ کے سوال کو شامل کریں گے اور استخارہ کریں گے تب تک ہمارا سلسلے کا وقت مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ اگر آپ اپنے ان مسائل کے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ استخارہ جو سروس ہے، اسلامی بہنوں کے اس میں اکثر میسیج ہے، تو اسلامی بہنیں اگر اپنی کسی مسائل کے استخارہ کروانا چاہتی ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی روحانی علاج کے تحت ایک واٹس ایپ استخارہ سروس بھی ہے جو بطور خاص اسلامی بہنوں کے لیے شروع کی گئی ہے۔ اس پر آپ اپنا مسئلہ ہمیں ٹیکسٹ بھیج دیں، انشاءاللہ وائس نہ کریں، ٹیکسٹ میں اپنا مسئلہ بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلد ہی اس کا رپلائی کر دیا جائے گا۔ نمبر آپ نوٹ فرما لیں، کہتے ہیں آپ اسکرین کے اوپر ویسے نمبر اس کا ملاحظہ کر رہے ہوں گے، 9545971126 9545971126 صحیح ہے جی۔ تو یہ نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں، یہ واٹس ایپ استخارہ سروس کا نمبر ہے۔ اچھا دوسرا، اگر آپ کال پر استخارہ کروانا چاہتے ہیں، جینٹس ہے یا آپ کے اسلامی بہن ہے اور اگر آپ کے گھر پر مرد موجود ہے اور آپ اپنے مسائل کے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارا جو استخارہ کال سینٹر ہے، آپ اس پر بھی صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک، صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ابھی جو نمبر میں بتاؤں گا اس نمبر پر آپ کال کر کے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں۔ ہمارا نیا نمبر آپ نوٹ فرما لیں، 07969462500 07969462500 اس نمبر پر آپ ہمیں کال کر کے استخارہ کروا لیں۔ یاد رہے یہ نمبر پر اب ایک پورا پروسیس ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا کی بہت ساری سروسوں کے لیے ایک نمبر ہے اور اس نمبر پر مختلف سروسیں ہماری موجود ہیں۔ طریقہ کار اس کا یوں انداز سے ہوگا کہ جب آپ اس نمبر پر، اچھا اس میں سب سے پہلے تو 0 آپ نے لازمی دبانا ہے، کیونکہ یہ نمبر آپ 91 لگا کر بھی اگر کال کریں گے تو کال نہیں لگے گی، اگر بغیر 0 لگائے بھی کال کریں گے تو کال نہیں لگے گی، یعنی 07969462500 اس ہی انداز سے آپ نے نمبر ڈائل کرنا ہے، 0 لازمی ہونا چاہیے۔ پھر آپ جیسے ہی کال کریں گے آپ کو ایک ٹیون سنائی دے، ایک کال سنائی دے گی، ایک آواز سنائی دے گی جس میں آپ کو لینگویج سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ نے لینگویج سلیکٹ کی، پھر آپ کو بہت ساری سروسوں کے جیسے مدنی عطیات باکس کی ہماری جو سروس ہے، گھریلو صدقہ باکس کی سروس ہے، غریب نواز آن لائن اکیڈمی کی ہماری جو سروس ہے، اس طرح کے آپشنز آپ کو سنائی دیں گے جس میں سب سے پہلا آپشن آپ کو استخارہ کا سنائی دے گا۔ آپ اس ایک نمبر کو پریس کریں گے تو ہمارے استخارہ کال سینٹر پر انشاءاللہ آپ کی کال جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی، پھر آپ اپنا مسئلہ بتا کر استخارہ کروا لیں۔ یہ نیا نمبر ہے اور چونکہ ایک تفصیل کے ساتھ میں آپ نے اس پر ہم سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اس مسئلے کا انداز بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ الکریم کل بھی آپ کے مسائل کے ساتھ میں ہم آئیں گے، اس کے روحانی علاج بھی بیان کریں گے، استخارہ بھی انشاءاللہ کیے جائیں گے۔ ہمارے سلسلے کا آج کا وقت مکمل ہوا، مختصر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کی حتمی مغفرت فرما، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہم سب کو نیک بنا دیں، اچھا بنا دیں، ہمارا کردار ستھرا کر دیں۔ یا اللہ پاک جن جن پریشان حالوں نے میسیج کے ذریعے یا اپنی وائس ریکارڈ کروا کر ہم سے اپنے مسائل کا ذکر کیا ہے، تو ان کے نام بھی جانتا ہے، ان کی تکلیف بھی جانتا ہے۔ اے پروردگار ان کی تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے، جو بیمار ہیں وہ شفا پا جائے، جو روزی کی تلاش میں ہیں آسان ذرائع سے ان کو روزی عطا کر دے، جو بے برکتی کا شکار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما، ان کے گھر میں برکت عطا فرما، جو جیسی تکلیف میں گھرا ہے اس کی وہ تکلیف دور کر دے، جو بے اولاد ہیں یا لڑکے کے خواہش مند ہے، جو لڑکی کے خواہش مند ہے، ان کو یا اللہ پاک ایسی نعمت عطا فرما دیں۔ یا اللہ پاک ہم پر بھی رحمت فرما، ہم سے بھی پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف دور فرما دیں۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر